یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور کہنے لگے اپنے بھائیوں کے بارے میں جب سفر میں نکلے کسی ملک میں یا جہاد میں کہ اگر آپ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس کو حسرت ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اللہ کے راستے میں تم قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ طبعی موت، تو مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے، یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو کفار جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت ہی سے آپ نرم دل ہوئے ان کے لیے۔ اگر آپ سخت گو ہوں، سخت دل ہوں تو یہ بکھر جائیں گے آپ کے ارد گرد سے۔ آپ ان کو معاف کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے اور ان سے معاملات میں مشاورت کیجئے۔ جب آپ کسی امر کا ارادہ فرما لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ متوکلین کو پسند فرماتے ہیں۔ اِن ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے تمہاری مدد کرے گا؟ یخذلکم، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اس کا معنی کرنا ہے اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس کے بعد اللہ پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ ما کانا للنبی، نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ مال چھپائیں، جو بھی مال چھپائے لائے گا بما غلہ، اس کو جو اس نے چھپایا قیامت کے دن۔ ثم توفیٰ، پھر ہر نفس کو پوری پوری جزا دی جائے گی، جو کچھ اس نے کیا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع، کیا وہ جو اللہ کے رضا کی اتباع کرتا ہے اس کی طرح ہے جو لوٹا اللہ کی طرف سے غصہ لے کر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند ربہم، ان سب کے مختلف درجات ہیں اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ، تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جب بھیجا اس میں رسول ان کی ذات سے، جو ان پر تلاوت کرتے اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی، تحقیق مصیبت پہنچا چکے تم، اس کی دو مثل فی البدری، بدر میں، تم نے کہا انا ھذا، کہاں سے آئی تکلیف؟ کہہ دیجئے تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میر صاحب
وما اصابکم، جو کچھ تمہیں پہنچا اس دن جس دن لشکر جمع ہوئے تو اللہ کی طرف سے پہنچا، تاکہ مومنین جان لیں یا مومنین پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ لیظہر، لیعلم، لیظہر کے معنی میں، ولیعلم اللہ الذین نافقوا، تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ یہاں بھی لیعلم لیظہر کے معنی میں ہے۔ اور ان کو کہا گیا تعالو، او قتال کرو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، کہاں ہے کتاب جو یہاں رکھی ہوئی تھی؟ یا دور کرو، لتکسیری سواد المؤمنین، یہاں محذوف ہے، ایمان والوں کے لشکر کی تکسیر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا لو نعلم، ہم جانتے اگر قتال کو تو ہم تمہاری اتباع کرتے۔ اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ایسی باتیں جو ان کے دل میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپا رہے۔ الذین قالوا، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے حق میں، وقعدوا، بے شک جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے حق میں، اور وہ بیٹھے تھے کہ اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دیجئے دور کر دو تم اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو، ہرگز نہ گمان کرے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق کھاتے ہیں۔ اس حال میں کہ خوش ہیں اس چیز کے ساتھ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اپنے فضل سے، اور خوشخبری دی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ان کو لاحق نہیں ہوئے ان کے پیچھے۔ اللہ خوف، بین طور کہ خوف نہیں ہوگا خوف ان پر اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یستبشرون، خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے نعمت کی اور فضل کی۔ اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا ایمان والوں کے اجر کو۔ یستبشرون، اس کا معنی کر لیں خوشخبری حاصل کرتے ہیں، خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔ ربط رکوع بما قبل، نمبر 1 پہلے داستان احد کا ذکر تھا، اب بقیہ داستان کا ذکر ہے۔ نمبر 2 بقیہ اصول فوز للمؤمنین۔ نمبر 3 پہلے بھی ترغیب جہاد تھی، اب بھی ترغیب جہاد ہے۔ موضوع رکوع ھذا، فضائل و فرائض خاتم النبیین۔ آپ کا بندہ کہاں گیا؟ تھک گیا؟ ترغیب جہاد، شہداء کے نتائج،
خلاصہ تسلی مؤمنین، شکایات منافقین، مجازات اعمال، عدل و انصاف باری تعالی، نتائج فریقین، بقیہ اسباب شکست احد۔ منافقین کا شکوہ ہے لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض۔ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمیں ادھر ہی رہنا چاہیے، باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب باہر نکلے تو وہ بدعت کیا، اس نے کہا میری بات کیوں نہیں مانی۔ جب آگے دیکھا 3000 کا لشکر لے کر واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شکوہ بیان فرمایا، ایمان والوں کو فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو وہ جو کافر ہیں، اور اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اگر یہ جب سفر میں نکلیں یا غزوہ میں نکلیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹھہرتے تو یہ نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت بڑھا دے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے آگے ترغیب جہاد کے طور پر فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ یا میدان جہاد میں مر بھی جاؤ تب بھی تمہارے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ طبعی موت بھی اگر میدان جہاد میں مر گیا تب بھی فضیلت سے خالی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں عفو اور درگزر کی ترغیب دی ہے۔ غلطی تو بہت بڑی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ ٹکڑے کر دیے۔ اتنا غم پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیر تک ان کے لیے بد دعا بھی فرماتے رہے، تو اپنے کفار کے لیے بد دعا فرماتے رہے۔ تو اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے درگزر کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، تو آپ کے ارد گرد سارے یہ عاشق جمع ہیں۔ اگر آپ فض ہوتے، فض کے 2 معنی بیان کیے۔ فض کا معنی چہرے کا غصے والا ہونا، تند روح ہونا، غصے والا چہرہ، یہ بھی فض ہے۔
یا زبان کو سخت استعمال کرنا یہ بھی فض میں آتا ہے، سخت گو، سخت رو، تند رو، غلیظ القلب، سخت دل۔ فرمایا اگر آپ تند رو، سخت گفتگو فرماتے، سخت چہرہ استعمال فرماتے اور دل میں بڑی سختی ہوتی تو یہ عاشق آپ کے قریب نہ آتے، سارے بھاگ جاتے۔ آپ آگے حکم فرما، آپ ان کو معاف فرما دیں۔ اچھا، معافی جب ہو جاتی ہے تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن پھر فرمایا کہ اللہ سے بھی ان کے لیے معافی طلب کریں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ سے معافی طلب کریں۔ توجہ فرمائیں گے، ایک آدمی سے خطا ہو جائے تو جس کی نافرمانی کی وہ کہے میں نے معاف کر دیا۔ مثلا پوتے سے بے ادبی ہو گئی، باپ کی بھی اور دادے کی بھی، باپ اس کو کہے کہ ایسا نہ کیا کر، چلو میں نے تجھے معاف کیا، آئندہ خیال کرنا۔ ان کے دل میں، بیٹے کے دل میں بھی ندامت ہے۔ یہ باپ اپنے ابا کے پاس، دادا کے پاس لے گیا، کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ پہلی معافی جو تھی نا، تھوڑا تھوڑا احتمال رکھتی تھی کہ ممکن ہے دل میں تھوڑی سی ناراضگی ہو، لیکن وہ جب دوسرے سے معافی منگوا رہا ہے اس کے لیے بھی آپ بھی اس کو معاف کر دیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دل بالکل صاف ہے۔ اور پھر احتمال کے بعد میں ناراضگی کے اثرات تو رہتے ہیں، تو فرمایا یہ اثرات بھی باقی نہیں رکھنے۔ وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں پہلی کی طرح ان سے مشاورت بھی رکھیں۔ ہاں، مشورے کے آداب بیان فرمائے۔ مشورے کے آداب یہ ہیں کہ جب مشورہ ہو رہا ہو تو جو رائے انسان کے دل میں بہتر آ رہی ہے، اس کو نظر آ رہی ہے، وہ بتا دے بس۔ اس کے ذمے اتنا ہے، اس کے دل میں جو اچھا خیال آیا کسی معاملے میں، وہ اس کے پاس امانت ہے، وہ آگے ان کو پیش کر دے۔ اب اس کے بعد فیصلہ کیا ہوتا ہے اس بات کی پرواہ نہ کرے، اور اس بات کا جذبہ کہ جو میں نے بتایا بس وہی ٹھیک ہے، فیصلہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، یہ مشورے کے آداب کے خلاف ہے۔ جن میں ہوتی ہے نا میں، انا، ان میں یہی مرض ہوتا ہے کہ ہم نے مشورہ دیا، قبول ہی نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی منافق میں یہی بات تھی، لیکن صحابہ میں یہ بات نہیں تھی۔ صحابہ مشاورت کے پورے آداب کا خیال فرماتے۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ان تمام مشورہ کے امور میں اور فکر کرنے کے بعد تمام ساتھیوں کے مشورے کو سامنے رکھ کے جب کسی ایک معاملے کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے تو اب اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اللہ آپ ہی مدد کرتا ہے تو کوئی بھی آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، لہذا اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور اسی سے مدد مانگتے رہیں۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت تھا اس میں ایک چادر، خوبصورت منقش چادر تھی، تقسیم کے وقت وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی کے دل میں یہ خیال آیا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی ہو اور آپ نے رکھ لی ہو، خیال آیا محض، اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو بھی صاف فرمایا۔ فرمایا ما کان لنبی ان یغل، لیکن ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اس میں صحیح بات یہ لگتی ہے کہ یہ ان پر رد ہے جو درے پر متعین تھے اور وہ جلدی مال غنیمت لینے لگ گئے۔ ان کو فرمایا کہ اگر آپ وہیں کھڑے رہتے تو آپ کو حصہ مل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ مال میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لیں، اور ساتھ پھر عمومی حکم فرمایا
کہ کوئی آدمی بھی اگر مال غنیمت میں سے کچھ رکھ لے گا تو قیامت کے دن اس کو لائے گا، اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں کھڑے رہتے، آپ نہ آتے۔ زیادہ صحیح عقل کو یہی بات لگتی ہے، ورنہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے اس طرح کے خیال لا سکتے؟ اور حدیث شریف میں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز بھی چرائے قیامت کے دن اس کو لائے گا، یہاں تک کہ اگر اونٹ چرایا ہے تو وہ بھی لائے گا، کندھے پر اٹھائے ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو طاقت بھی دے دے گا اٹھانے کی، اور وہ اونٹ بلا رہا ہوگا، جو چیز بھی چرائے گا وہ اپنے انداز میں آواز لگا رہی ہوگی کہ مجھے اس نے چرایا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، فرمایا ایک اللہ کی رضا کی اتباع کرتا ہے اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کماتا ہے، کیا یہ آدمی اسی کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو اللہ کی ناراضگی کماتا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا ہے ہم درجات عند اللہ، ان کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلائے ایمان والوں پر، کہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس میں رسول بھیجا، انہی میں سے بشریت رسول ثابت ہو رہی ہے جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت، یہ فرائض رسول ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب حکمت سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت، یہ تسلی اور تنبیہ بھی ہے، فرمایا اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو ان کو اس کی دو مثل پہنچی تھی، پیچھے مثلہ فرمایا اور یہاں مثلیہا فرمایا۔ مثلہ قتل میں، ادھر 70 قتل ہوئے، ادھر 70 شہید ہوئے، اور مثلیہ اس اعتبار سے کل افراد کے اعتبار سے کہ 70 وہاں مارے گئے تھے بدر میں اور 70 قید ہوئے تھے، اور یہاں تو صرف شہید ہوئے ہیں، قید کوئی نہیں ہوا، سارے آخر میں بھاگ گئے تھے۔ تو فرمایا دو مثل ان کو پہنچا چکے تم، پھر تم کہتے ہو کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ آپ ان سے فرما دیجیے تمہارے اپنے طرف سے آئی ہے، تم نے کمزوری دکھائی وہاں، اس کے نتیجے میں یہ تکلیف آئی ہے۔ قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم، مزید تسلی دی ہے، اس کا سبب حقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ فبإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ایسا ہوا۔ ولیعلم، حکمت کیا تھی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے کہ ایمان والے، سچے ایمان والے کون سے ہیں، تاکہ ظاہر کر دے منافقین کو کہ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں اور بھاگ گئے تھے تو یہ منافق ہیں، ایمان والوں کو اور منافقوں کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وقیل لهم تعالوا، جب ان منافقین کو کہا جاتا نا او اللہ کے راستے میں قتال کریں، یا کم از کم یہ ہے کہ تم ہمارا یہ مجمع بن کے ان کے سامنے رعب کے ذریعے سے تم ظاہر ہو جاؤ۔ ادفعوا کا یہی مطلب ہے کہ ان کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاؤ، کہ جب زیادہ مجمع ہوگا تو وہ ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آتی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، لو نعلم لاتبعناکم، لو نعلم قتال لاتبعناکم، اگر قتال ہماری سمجھ میں آتا تو ہم آپ کے ساتھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، کافر اس کو کہتے ہیں جو ظاہر باطن کے اعتبار سے کافر ہو، مومن وہ ہے جو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ایمان والا ہو، اندر بھی ایمان ہو، ظاہر بھی ایمان کو کرتا ہو۔ منافق اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کفر ہے، زبان پر اسلام کا نام لیتا ہے، وہ منافق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر تو کفر ہے، تو فرمایا اس دن ان کی زبان سے بھی کفر نکل رہا تھا تو یہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم، ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم، اندر کیا چھپا رہے تھے کہ کاش کہ یہ سارے ختم ہو جاتے وہاں،
کوئی آتا ہی نہ یہاں واپس، ہماری سرداری ہوتی یہاں۔ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائیوں کو، بھائیوں کے حق میں، کہ اگر ہماری اطاعت کرتے نا تو یہ قتل نہ ہوتے۔ وہی منافقین کہہ رہے تھے۔ شاندار جواب دیا، فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے ساتھ بیٹھے رہتے نہ قتل ہوتے تو کم از کم تم اپنے آپ کو موت سے بچا لو، اگر بچا سکتے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا لو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے بطور ان کو وہاں گھر چھوڑا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہرگز نہ گمان کرنا ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں، نہ گمان کرنا موت اموات۔ اللہ فرما رہے ہیں گمان ہی نہ کرنا، یہ زبان سے کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، اللہ تعالیٰ گمان سے بھی بچا رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کو رزق دیا جائے گا۔ ہر لفظ شہداء کی حیات پر دلالت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، بل احیاء عند ربهم، اپنے رب کے ہاں یہ زندہ ہیں۔ یرزقون، رزق جسم کو دیا جاتا ہے، رزق کا تعلق جسد کے ساتھ ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اسی جسد عنصری کے ساتھ قبر میں زندہ ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا اس سے وہ خوش ہیں۔ یستبشرون، خوشخبری حاصل کرتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کی طرف سے جو ان کو ابھی لاحق نہیں ہوئے ان کے پیچھے سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پچھلوں کی بھی خوشخبری دیتا رہتا ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ بے طور نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہے۔ یستبشرون، اچھا استبشار جو ہے یہ خود بھی یہ حیات جسدی عنصری پر دلالت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ استبشار کے یہ بشر ہے، بشر سے ہے، لواحۃ للبشر، اس کا یہ جو تبشیر ہے اس کا تعلق ہے چہرے کے چمڑے کے ساتھ، اور چہرے کا جو چمڑا ہے یہ جسم کا حصہ ہے، روح کا حصہ نہیں ہے، یعنی چہرے کا حشاش بشاش ہو جانا اس کو کہتے ہیں تبشیر، استبشار۔ تو یہ استبشار ان کو حاصل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو جسد عنصری کے ساتھ حیات حاصل۔ تو جب شہداء کو یہ مقام حاصل ہے، انبیاء کو تو بطریق اولا حاصل ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور فضل سے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا مومنین کے اجر کو۔ آگے دیکھیں ترجمہ، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو ان میں اچھائی کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جب ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ہمیں تو اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا،
اور لوٹ گئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، لم یمسہم السوء، ان کو برائی نہیں پہنچی، اور انہوں نے اللہ کے رضا کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سوائے اس کے نہیں، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، آپ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنک، ہرگز نہ پریشان کریں آپ کو وہ لوگ جو کفر میں آگے بڑھتے ہیں، بے شک ہرگز وہ نہیں نقصان دے سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ نہ بنائے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کو خریدتے ہیں ایمان کے بدلے، ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا، ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ سوائے اس کے نہیں ہم نے مہلت دی ان کو، بہتر ہے ان کی ذات کے لیے، سوائے اس کے نہیں ہم نے ان کو مہلت دی تاکہ گناہ میں آگے بڑھیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ نہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ کھوٹے کو کھرے سے جدا کرے۔ وما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ کہ ظاہر کرے تم کو غیب پر، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے شر ہے۔ ان قریب طوق پہنایا جائے گا اس مال کا جس کے ساتھ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین کا میراث ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ربط رکوع بما قبل، اللہ اکبر۔ تتمہ ما سبق، کیا مطلب؟ پیچھے بھی عہد کی داستان تھی، اب بھی۔ نمبر 2، پہلے بھی فضائل و نتائج مجاہدین تھے، اب بھی۔ موضوع رکوع ھذا، اوصاف مؤمنین کاملین، اللہ اکبر، کفار کے خباثات و نتائج، حکمت مشروعیت جہاد۔ خلاصہ، داستان احد، تسلی رسول اللہ،
امحال مجرمین حصر العلم فی ذات اللہ، مذمت بخل اور نتائج بخل۔ تفسیر سنیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے دعوت قبول کر لی اللہ اور اس کے رسول کی بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچے تھے، یعنی احد کے زخم پہنچنے کے بعد۔ اس کے شان نزول میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیات بدر صغریٰ کے بارے میں اتری، دوسرا قول یہ ہے کہ حمراء الاسد کے بارے میں اتری۔ بدر صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ احد سے شکست کھا کر جب ابو سفیان گیا تو اس نے کہا کہ ہم اب وہ ادھر سے ہم نے بدلہ لے لیا، اب اس سے بڑا مقابلہ ہم کریں گے کہ ان کو بالکل ختم کر دیں گے، اور اسی جگہ جس جگہ انہوں نے ہمارے سرداروں کو مارا اگلے سال 1 سال کے بعد یہ اعلان کر کے گیا وہاں سے، اور اگلے سال پھر وہاں آئے بدر کے میدان میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، لیکن مشرکین میں سے کوئی بھی میدان میں نہ آیا۔ ادھر سے صحابہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفات کا ذکر فرمایا۔ اور حمراء الاسد کا واقعہ وہ یہ ہے کہ یہاں سے تو مشرکین بھاگے میدان احد سے شکست کھا کر، آخر میں جب بھاگ کر آگے چلے گئے کچھ فاصلے پر تو شیطان ان کو کہنے لگا کہ جب تم نے ان کو ایک دفعہ شکست دے ہی دی تھی تو اب ختم کر کے واپس آنا چاہیے تھا، تو اب ان کو اسی حال میں چھوڑ کر اب واپس جا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر ہم حملہ کر کے ان کو ختم کر کے جاتے ہیں۔ تو ابو سفیان کا یہ خیال ہونے لگا اور وہاں کے سرداروں سے مشورے بھی ہونے لگے اور ارادہ بھی ہو گیا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈالا۔ ایک آدمی ادھر سے مدینہ منورہ سے جا رہا تھا تو وہ غیر مسلم لیکن مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، تو جب وہاں پہنچا تو ابو سفیان نے حالات پوچھے، پیچھے مسلمانوں کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو آپ کے مقابلے کے لیے بالکل تیار ہیں، خبر پہنچ چکی ہے۔ ایسی گفتگو اس نے کی ہے کہ وہ مرعوب ہو کر بھاگ گئے۔ اور ایک وہاں سے آ رہا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اس کو ابو سفیان نے کہلا بھیجا کہ ان کو جا کر تھوڑا دباؤ، ان کو کہو کہ بہت بڑا لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے۔ جب ان کی خبر ادھر پہنچی، صحابہ نے ادھر سے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم پورا مقابلہ کریں گے، جیسے پہلے بھگایا ایسے بھگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اس موقع پر اتاری، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب وہ حمراء الاسد کی جگہ پر جا کر یہ وہاں آگے ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر 8 میل کے فاصلے پر آگے حمراء الاسد ایک جگہ ہے وہاں پہنچ چکے تھے۔ تو جب وہ وہاں سے آگے بھاگ گئے، اللہ کی طرف سے ان پر رعب طاری ہوا، تو صحابہ نے بات مان لی، چلے گئے زخموں کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین استجابوا، وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اس دعوت جہاد کو قبول کیا بعد اس کے کہ ان کو تکلیف پہنچی، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ الذین، وہ لوگ جب ان کو کہا لوگوں نے کہ لوگ جمع ہو چکے ہیں وہاں، وہ جو وہاں سے آ رہا تھا اس نے کہا جمع ہو چکے، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور بڑھا۔ انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ادھر حالانکہ تازہ تازہ زخم کھا چکے ہیں، بڑے مجاہدے کی بات ہے کہ فوراً آگے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل لے کر، کہاں سے؟ حمراء الاسد سے۔ لم یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اللہ کی رضا لے کر آئے، اللہ کا فضل لے کر آئے۔
ایک جنازہ پڑھانا ہے، اس کے بعد پھر میں واپسی آتا ہوں. تھوڑا سا وقفہ کر لیں، آپ بھی اپنی نیند ختم کر لیں، واپسی پر پڑھا. سبحان اللہ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انما ذلكم الشیطان. پچھلی آیت فرمایا وہ کیوں مرعوب ہو گئے اور ایمان والے کیوں کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر تو رحمت اور فضل اتارتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کو خوف دلاتا ہے. شیطان کے دوست کون ہیں؟ کافر، منافق اور کمزور ایمان والے جو اس کو خوش کرتے رہتے ہیں. شیطان اپنے دوستوں کو خوف دلاتا ہے. ولا تخافوہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو فرمایا تم نے ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے اگر تم ایمان والے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اگر یہ لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں یہ منافقین تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. یہاں یہ فرمایا اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یوں نہیں فرمایا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. عموماً گفتگو کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو پریشان کچھ نہیں کہہ سکتے. فرمایا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ حقیقت میں ایمان والوں کے ساتھ نصرت اور مدد اللہ کی ہے. ایمان والا تو اپنی طاقت سے نہیں لڑتا، وہ اللہ کی طاقت سے لڑتا ہے. جب اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ایمان والوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ایمان والا اللہ کی طاقت کے ساتھ لڑتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ آیات بتاتی ہیں کہ انسان تیر بھی مارے، مکہ بھی مارے نا ایمان والا کسی کافر کو، بشرطے کہ اپنے ذاتی غصے سے نہ ہو، ایمان کی بنیاد پر اور دین کے مقابلے میں ہو، تو یہ غصہ، یہ مکہ بھی اللہ کی طاقت سے مار رہا ہے. تو جب اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ایمان والوں کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کا حصہ، کافروں کا حصہ آخرت میں بالکل نہ ہو، منافقین کا حصہ آخرت میں بالکل نہ ہو. اس لیے ان کو یہاں ڈھیل دے رکھی ہے، وہ تعداد میں بھی بڑھ رہے ہیں، مال دولت میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور ایمان والوں کا تو آخرت میں حصہ رکھا ہے، یہاں تو یہ عارضی ہے. اگر کوئی آدمی سفر میں ہو، کوئی خیر خواہ اس کو سامان جمع کر کے دینے لگ جائے، ہاں بھئی یہ کمبل بھی لیتے جائیں، یہ رضائی بھی لیتے جائیں، اور یہ بکسا بھی لیتے جائیں، اور یہ فلاں چیز بھی لے لیں، آپ کو جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں کام آئے گی، پھر آگے لیتے جانا. یہ تو مصیبت ڈال رہا ہے اس کے اوپر، اس کو اٹھا کر آگے لے جانا پڑے گا، یہ بوجھ بھی تو ہے. خیر خواہی اس کی یہ ہے کہ موقع پر جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرتا رہے. صبح کو بھی اس کو تازہ روٹی دے دے، دوپہر کو بھی، شام کو بستر بھی دے دے اس کو وہیں، تاکہ یہاں بھی اس پر کوئی مشکل نہ ہو، اور جب یہ سفر چھوڑ کر آگے اپنی منزل کی طرف جانا ہو تو اس پر بوجھ نہ ہو. خیر خواہی یہی ہے نا. تو اللہ بھی ایمان والوں کے ساتھ اسی طرح کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے. رزق اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، صبح کو بھی دیتا ہے، شام کو بھی دیتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو زندہ ہو اور روٹی نہ کھا رہا ہو. اسی طرح کپڑے بھی دیتا ہے، چھت کے نیچے بھی سلاتا ہے. تو یہاں پورا کر رہا ہے لیکن زیادہ نہیں دیتا. یہ ان کے کندھوں پر بوجھ بن کے قیامت کے دن مصیبت کا باعث نہ بنے. آسانی سے رہیں، آسانی سے جائیں اور جنت میں جا کر مزے کریں. سبحان اللہ. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، فرمایا جو لوگ کفر کو خریدتے ہیں ایمان کے بدلے میں. کفر کو ایمان کے بدلے میں کیسے؟ کہ پہلے ایمان تھا پھر کفر اختیار کر لیا، ارتداد کی صورت،
اور جو لوگ ابتدائی سے کفر میں ہیں وہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ تو فطرت اسلام پر ہوئی ہے، بعد میں انہوں نے اس کے بدلے کفر کو اختیار کر لیا، تو انہوں نے خریدا ہے کفر کو ایمان کے بدلے میں، یہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين، یہاں مجرمین کو مہلت دینے کی وجہ بیان کی، لا يحسبن الذين كفروا، یہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے، مال دولت دے رکھا ہے اور یہ عہدے دے رکھے ہیں، یہ ان کے لیے خیر ہے، نہیں، یہ عہدے اس لیے دے رکھے ہیں تاکہ یہ اور گھسیں گناہوں میں اور جرم میں آگے بڑھیں، تاکہ ان کی پکڑ بڑی سخت ہو۔ یہ انما نملی لہم، اصل میں تھا ان املاءنا خیر، کہ ہمارا ان کو مہلت دینا یہ ان کے لیے بہتر ہے، اس کا آپ گمان نہ کریں۔ وما كان اللہ لیذر المؤمنین، کافروں کو تو مہلت دے رکھی ہے، ایمان والوں پر سخت حالات کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ رلا ملا کھاتا نہ رکھے، صاف صاف پاک لوگ جو ہے وہ آگے جائے، تو حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو طیب سے جدا کرنے کے لیے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، آگے جو حالات آنے والے ہیں، اب ان کا علم تو نہیں تھا صحابہ کو بھئی اس طرح کا معاملہ پیش آنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، قانون یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع نہیں کرتا، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ کس بات کے لیے چنتا ہے؟ اس کی یہ نا من یشاء کے بعد فیطلع علی بعض علم الغیب، بعض علم غیب پر اللہ تعالیٰ مطلع فرما دیتا ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس میں اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ولکن اللہ یجتبی، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ اب اس پر جو انہوں نے تفاسیر پیش کی، تفسیر بیضاوی، تفسیر مظہری، دوسری، تو اس میں انہوں نے ان کے تراجم، مفتی نعیم ہے ایک، مفتی نعیم، اس نے علم غیب پر بہت بحث کی ہے، بہت ثابت کرنے کی کوشش کی، جن عبارات کو بھی پیش کیا ان کے تراجم جو لکھے ہوئے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے بعض علم غیب، بعض علم غیب، تو بعض سے کل تو ثابت نہ ہوا، تو اس لیے اپنے اس دعوے پر آج تک وہ کوئی دلیل نص سے ثابت نہیں کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی تھا اور تمام جہان کا ذرہ ذرہ کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اس پر کوئی نص، کوئی واضح دلیل، کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بخیلوں کے بارے میں یہاں مذمت ہے بخل کی، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کا بخل ان کے لیے بہتر ہے، ہم نہیں دے رہے، بڑی چالاکی کر رہے ہیں، ہم بڑے نفع میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے شر ہے، جو کچھ یہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ان کے لیے توق بنے گا۔ اور یہاں بخل سے مراد فرائض سے رکنا ہے، زکوٰۃ، اسی طرح صدقات واجبہ یا دین کی اہم ضرورت سے رک جاتے ہیں، وہاں خرچ نہیں کرتے،
تو قیامت کے دن ان کے لیے طوق بنے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے طوق ہوگا یہ۔ اور یاد رکھیں ان کا اپنا ذاتی مال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا میراث ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا میراث سے مراد ملکیت ہے، یہ سب اللہ کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اگلا ترجمہ دیکھیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا ناحق وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ چکھو تم جلانے والا عذاب، یہ عذاب اس سبب سے ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لیس بظلام، ظلام ویسے تو مبالغہ کا صیغہ ہے لیکن مراد اس سے نفس ظلم ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد کر لیا ہماری طرف کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے رسول پر یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی قربانی لائیں جس کو آگ کھا جائے، کہہ دیجئے تمہارے پاس رسول آئے میرے سے پہلے دلائل لے کر، اور وہ چیز لے کر جو تم نے کہی، تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اگر وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں تو تحقیق آپ سے پہلے رسولوں سے بھی جھوٹ بولا، جو آپ سے پہلے رسول دلائل لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے اور واضح کتابیں لے کر آئے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سوائے اس کے نہیں تمہارا اجر تمہیں پورا دیا گیا قیامت کے دن، اور جس کو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے یہ آدمی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، تمہارے نفسوں میں۔ آپ ضرور سنیں گے ان لوگوں کے سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، بدگوئی بہت زیادہ۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، بے شک یہ ہے بڑے سخت امور میں سے، مشکل کاموں میں سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو فنا بزو انہوں نے پھینک دیا اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید لیا اس کے بدلے ثمن قلیل، اور بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا۔ ہرگز نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں برے کام کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کی جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ فلا تحسبنہم، ہرگز نہ گمان کریں ان کو عذاب سے چھوٹنے والا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما قبل کے ساتھ ربط۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ سے بخل کی مذمت تھی اور بخیلوں کے نتائج کا ذکر تھا، اب بھی یہ ذکر ہوگا۔ نمبر 2، پہلے بھی اہل کتاب کی شکایات تھے، اب بھی ہوں گے۔ نمبر 3، پہلے بھی ترغیب جہاد اور انفاق کا ذکر تھا، اب بھی ہوگا۔ موضوع رکو حاضہ،
ایثار جان و مال، شکایات اہل کتاب، وسعت علم باری تعالی، آگے خلاصہ عدل و انصاف باری، تسلی رسول، مجازات اعمال، بے ثباتی دنیا، بقائے آخرت، اصول فوز للمؤمنین، مالکیت باری تعالی، قدرت باری تعالی۔ تفسیر سنیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے ایک مجمع کے پاس گئے، وہاں ان کا ایک عالم درس دے رہا تھا۔ یہ وہاں پہنچے اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ یا یہ کہ اس یہودی نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت اس نے سنائی، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو۔ یہودی کہنے لگا اچھا اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، قرض تو ہمیشہ فقیر مانگتا ہے مالدار سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سن لی اس آدمی کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، ان کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے ناحق۔ تو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو کہے گا کہ دردناک عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو انسان کردار اختیار کرے گا اسی کو چکھے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا یہ ظلام مبالغے سے خالی ہے، معنی اس کا ذی ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم والا نہیں ہے۔ بعض نے اس کا یہ مطلب بیان کیا، ظلام کا لفظ اس لیے بولا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ تو حقیقی اللہ ہے۔ اور اصول دنیا کا یہ ہے جب کوئی بادشاہ ظلم کرتا ہے
تو پھر ایک آدمی پر ظلم نہیں کرتا، وہ گھرانے کے گھرانے اور شہر کے شہر قتل کر دیتا ہے، تو اس کا جو ظلم ہوتا ہے وہ کئی سارے ظلم کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اس نسبت سے یہ بات ہوئی ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد، یہودیوں نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ ایک جھوٹ بولتے، انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آخری نبی جب آئے گا نا تو وہ اگر قربانی کرے اور آسمان سے قربانی آگ آئے اور آ کر اس قربانی کو کھا کر پھر اوپر چلی جائے تو اس رسول پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو یہاں واضح فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا کہ آپ کسی رسول پر ایمان نہ لانا جب تک قربانی کھا نہ جائے۔ فرمایا ان کو فرما دیجئے تمہارے پاس میرے سے پہلے بھی رسول آئے واضح دلائل لے کر، اور وہ رسول بھی آئے جن کو تم نے قتل کیا، اب بتاؤ تم نے کیوں قتل کیا؟ اگر تم سچے ہو تو ان کو کیوں قتل کیا ہے؟ تم تو بڑے مجرم ہو۔ اگر یہ آپ سے جھوٹ بولیں تو پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی جھوٹ بول چکے ہیں انبیاء سے، جو انبیاء ان کے پاس بینات لے آئے۔ زبر سے مراد یہاں صحیفے اور کتابیں لے آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے، لیکن بعض کے ہاں ساری انسانیت کے ساتھ ہے۔ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ما قبل کے ساتھ ربط کے زیادہ قریب یہی ہے کہ جھوٹ بولنے والے، سچ بولنے والے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے والے ہیں۔ تمہیں تمہارا پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ آگے ایک اصول بتایا، فمن زحزح، زحزح یہ ابعد کے معنی میں ہے، جس کو دور کر دیا گیا جہنم سے، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ باقی دنیا میں اگر کوئی چمکتا دمکتا اور عیاشی میں نظر آئے تو یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا ہم تمہیں تمہارے مال میں، نفس میں ضرور آزمائیں گے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اہل کتاب کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے تمہیں بہت آزمایا جائے گا، یعنی بدگوئی کریں گے بہت، اذن کثیرہ۔ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو ہے تو یہ بڑا مشکل کام، لیکن اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہوتا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ایک عہد لیا تھا علماء سے اللہ تعالیٰ نے، 3 عہد لیے تھے نا، ایک سب سے الست بربکم، ایک خاص علماء کے طبقے سے، اور ایک انبیاء سے۔ تو علماء سے جو عہد لیا یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے علماء سے یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگوں کو صحیح مسئلہ بیان کرو گے، کوئی بات چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے اس وعدے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا پیسوں کے بدلے میں۔ سچ بات بتانی ہے، 3 طلاقیں 3 ہیں، اور کل چلی ہے جمعراتی، ٹھیک نہیں ہے، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا، لیکن اس فتوے کو، اس مسئلے کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا 500 روپے کے فتوے کے بدلے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، مجھے ساتھی نے بتایا ہے 500 روپے کا فتویٰ دیتے ہیں، 1 طلاق 3 طلاقیں 1 ہے، 500 روپیہ دو فتویٰ لو۔ اشتروا به ثمنا قلیلا، ثمن قلیل کے بدلے 500 روپے نال کیا بنتا ہے؟
نہیں وہ اوندھی ہٹ دی جیسے 500 یہ کہ بن گیا ثمن قلیل کے بدلے میں فبئس ما یشترون، بہت برا ہے جو یہ خرید رہے ہیں۔ اچھا ان کی ایک بری عادت اور بھی، لا تحسبن الذین یفرحون، آپ ہرگز نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو اپنے برے کاموں پر خوش ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کی ہے۔ یہ برے لوگوں کی عادت ہے کہ اپنی برائیوں پر بھی مطمئن ہیں کہ ہم جو حرام کھا رہے ہیں بالکل ٹھیک کھا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، مطمئن ہیں، بے سارے مطمئن ہیں، کوئی ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ سارے کے سارے مریدین بھی، شاگرد بھی، او بھگت کرنے والے بھی، یہ سارے آ رہے ہیں، اور اسی طرح ہدایہ بھی آ رہی ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں جو پیر کو دیتے ہیں؟ نذرانے بھی وصول ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، نہ داڑھی ہے نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں، اور خوش ہوتے ہیں ایسی چیزوں پر جو انہوں نے کیا نہیں۔ ساڑھے پیر تک کمال دن پہنچے ہوئے، نماز کے وقت پہنچے ہوئے، تو وہاں سے نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ مولانا غلام جعفر صاحب سے لطیفہ سن لیا تھا آپ نے؟ اس لیے ہمارے اکابر ایسی بات پر ہرگز نہیں راضی ہوتے تھے جس بات میں ان کی تعریف میں مبالغہ کیا جا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا، نہیں آپ نہیں تھے اس میں، مولانا عابد صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مجلس میں مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، خطیب صاحب غالباً فاروقی صاحب تھے، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، وہ بیان کر رہے تھے، ساتھ کھڑے تھے، جوش میں آ کر وہ کچھ کہنے لگے کہ قطب الارشاد، اور ایسے ایسے الفاظ بولے، ان کا بیان بالکل جوانی میں تھا، سارا سناٹا تھا، اور ان کے لوگ تو بڑے دیوانے تھے، بڑا رش ہوتا تھا۔ وہیں سٹیج پر بیٹھے بیٹھے یوں دونوں ہاتھ اوپر کر کے، ضعیف تھے، کمزور تھے، اس وقت آخر عمر تھی، بوڑھے تھے، ہاتھ اٹھتے نہیں تھے، یہاں یوں کر کے کہنے لگے، ایک کوڑ مرندہ کھڑے، کوڑ مرندہ کھڑے، کوڑ مرندہ کھڑے۔ جو انہوں نے کہا قطب الاقطاب، قطب الارشاد، اور پتہ نہیں کیا کچھ تعریفات میں کہنے لگے، وہیں ایک کوڑ مرندہ کھڑے، ایک کو کشے دا پتہ کیا نہیں۔ تو ہمارے اکابر تو یوں تھے کہ جب ان کی تعریف میں ضرورت سے زائد بات ہوتی تو علل اعلان، ہاں ہمیں بھی اپنے اکابر کے طرز پر چلنا چاہیے۔ جب کہا جائے کہ یہ ہمارے حضرت تشریف فرمائے ہیں، یہ وقت کے قطب ہیں، ابدال ہیں، کسی نے عبد القادر جیلانی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے، تو یہ یوں کر کے بیٹھے، یہ مسلمان ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا، سچ کہہ رہا ہوگا، واقعی میں قطب الاقطاب ہوں گا۔ ہمارے اکابر اس طرح نہیں تھے۔ تو یہ تو یہودیوں کی علامت بیان کی جا رہی ہے، فرمایا ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ تعریف کی جائے ان کاموں پر بھی جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ایک دن ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تھے، ایک ساتھی آیا، کہہ رہا ہم نے سنا ہے کہ آپ فلاں کام بھی کرتے ہیں، کسی خاص وظیفہ عمل کے بارے میں، کہ آپ کے پاس فلاں چیز بھی ہے۔ کہنے لگے نہیں غلط آنکھیں ہوں جائیں، آنکھیں غلط آنکھیں بالکل کہیں نہیں میرے کو، بالکل کہیں نہیں، میں واضح آدھا پیاں۔
غلط آنکھیں نہیں. ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو نہیں کیا اس پر تعریف کی جائے، اس پر خوش ہوتے. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، فرمایا ہرگز نہ گمان کرو ان کو کہ یہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. چلو اگلے کا ترجمہ دیکھ لیں، تفسیر پھر کر لیں گے، 10 منٹ ویسے رہتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے اختلاف میں البتہ آیات ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہونے کی حالت میں، پہلو پر لیٹنے کی حالت میں، اور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو باطل نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب بے شک تو جس کو بھی جہنم میں داخل کرے تو اس کو تو نے رسوا کر دیا، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اے ہمارے رب ہم نے سن لیا ندا دینے والے کی ندا کو، جو ایمان کی آواز لگانے والا ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لائے. اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہم سے ہماری سیئات کو، ذنوب صغیرہ گناہ سیئات کو مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات عطا فرما. اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا، ہمیں عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے رسول سے، اور ہمیں نہ رسوا کرنا قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بس قبول کر لی دعا ان کے رب نے کہ میں نہیں ضائع کروں گا اس عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تمہارا باز سے ہے. بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی، اور انہوں نے جہاد کیا، شہید ہو گئے، ضرور میں ان کے سارے کبیرہ گناہ معاف فرما دوں گا، اور ان کو داخل کروں گا ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ہے. ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان لوگوں کا چلنا پھرنا جو کافر ہیں شہروں میں. یہ چند روزہ بہار ہے، متاع قلیل، چند روزہ بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. جو کچھ اللہ کے پاس ہے یہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، نہیں خریدتے اللہ تعالیٰ کے آیات کے بدلے ثمن قلیل کو. یہ لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اے ایمان والو مصیبت میں صبر کرو، اور مقابلے کے وقت بھی صبر کرو، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو. یہ تفسیر بھی اشارتاً آ گئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.